اسرائیلیات میں سے ایک اسرائیلی روایت ہمیں ملتی ہے اور اس کے بارے میں سلف صالحین نے بہت لکھا. وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی بھی تھا. جب وہ چلے اور آگے تھکے اور پڑاؤ ڈالا تو عیسیٰ علیہ السلام تھوڑا کام سے گئے اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ جب سامان میں 3 بریڈ کے ڈبل روٹی کے جو حصے تھے ان میں سے 2 پڑے ہوئے تھے اور ایک نہیں تھا. وہ اپنے ساتھی سے پوچھا کہ وہ تیسرا تم نے دیکھا، کہاں گیا وہ؟ تو ان کے ساتھی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گیا، میں نے تو صرف 2 ہی دیکھے ہیں، تیسرے کا مجھے علم نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پکی بات؟ اس نے کہا پکی بات. ان نے زیادہ انویسٹیگیشن نہیں کی، نہ زیادہ جانچ پڑتال کی، کہا آگے چلتے ہیں. جب آگے گئے تو سفر کے دوران ان کو ایک شخص ملا جو بچپن سے ہی نابینا تھا. He was a born blind man. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ایج میں بڑھ کے ان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں اور اندھے پن کی طرف جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی اندھے پیدا ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کچھ کریں، اللہ سے دعا کریں. جیسے ہمیں علم ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کچھ معجزات دیے ہوئے تھے. جب انہوں نے اس کے منہ پہ چہرے پہ ایسے ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی جس طرح کوئی عام انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ حیران اور پریشان یہ کیا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو دیکھ کے کہا کہ اس رب کی ذات کی قسم جس نے اس بندے کو شفا دی ہے اور اس کے دیکھنے کی صلاحیت، اس کی بنیاد اس کو واپس کی ہے، تم بتاؤ کہ وہ تیسرا حصہ ڈبل روٹی کا کہاں گیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں تو صرف 2 دیکھے تھے. انہوں نے آگے سوال نہیں کیا، آگے چل پڑے. آگے پہنچے تو انہوں نے دریا کراس کرنا تھا اور کوئی کشتی نہیں، کوئی ساتھی نہیں کہ جو دریا کو یعنی شپ آئے یا کوئی بحری بیڑا آئے جو کراس کروائے. ٹائم کم تھا، آگے نکلنا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہماری مدد فرما، اور وہ پانی پہ چلنا شروع ہوئے. ان کا ساتھی اور وہ دونوں پانی پہ چلتے ہوئے کراس کر گئے. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ انبیاء کے تو معجزے ہوتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اولیاء ہیں صحابہ میں سے بھی جنہوں نے پانی پہ چلا. ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کہ کون کون صحابی تھے انہوں نے چلا پانی پہ، لیکن غزوات کے دوران صحابیات کیا تابعین نے بھی پانی پہ چلا. تو جب وہ آگے پہنچے، دریا کراس کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس ذات کے نام سے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ پانی کے اوپر چلوایا اور ایک کراس کیا ہے، بتاؤ وہ تیسرا بریڈ کا جو پیس تھا وہ کہاں گیا؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا، آپ مجھ سے ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں، میں نے تو جو دیکھے تھے وہ 2 ہی دیکھے تھے. جب وہ آگے پہنچے تو پڑاؤ ڈالا اور کھانے کا جو سامان تھا، راشن ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے 3 مٹی کے ڈھیر بنائے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو سونے میں بدل دے. اللہ رب العالمین نے ان کو سونے میں کنورٹ کر دیا. وہ بندہ پھر حیران، اتنے معجزات، پوچھتا ہے کہ یہ کمال ہو گیا جی، یہ کن کے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک میرا ہے، ایک تیرا ہے، اور تیسرا اس شخص کا ہے جس نے وہ ڈبل روٹی کا پیس کھایا. وہ کہتا ہے کہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، وہ ڈبل روٹی کا حصہ میں نہیں کھایا تھا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے جھوٹ بولتا رہا، لیکن وہ میں نہیں کھایا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلا بھی تو لے، دوسرا بھی تو لے، تیسرا بھی تو لے، اور چلا جائے یہاں سے. میں تجھ جیسے بندے کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا. A person with such a low integrity and low character. ہمارا راستہ جدا جدا. انبیاء بھی اپنے صحابہ اور حوارین چوز کرتے ہیں. تو آگے چل پڑے. اب وہ بندہ کہتا ہے کمال ہو گیا جی، 3 سونے کے ڈھیر بن کے، میری تو آخرت تو دوری بات ہے، دنیا بن گئی نا، میری دنیا سیکیور ہو گئی. خوش ہو گیا. اب وہ اسی کو سنبھالنے کے چکر میں تھا کس طرح سے میں اس کو کیری کروں اور لے جاؤں. تو 3 گھڑ سوار گزرے.
انہوں نے اس کو دیکھا کہ ایک بندہ اور 3 سونے کے ڈھیر، یہ کون ہے؟ جب جا کے اسے بات کی تو وہ ذرا انسیکیور فیل کرنا شروع کیا اس نے کہ یہ میرا ہے، چلے جو یہاں سے۔ انہوں نے ارادہ کیا اسے قتل کرتے ہیں اور ہم لے لیتے ہیں۔ اس کا قتل کیا، ان تینوں نے پکڑ کے اس کو تیر اور تلواریں ماری، وہ گر گیا، اس کی جان وہیں نکل گئی، اور تینوں نے ارادہ کیا کہ ایک ایک ڈھیر جو ہے ہم لیں گے اور اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ تو ان میں سے تینوں میں سے جو 2 تھے وہ آپس میں ذرا قریبی دوست تھے، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں اس کو کھانا لینے کے لیے بھیجتے ہیں، جب یہ کھانا لے کے آئے گا تو اس کو بھی قتل کر دیں گے اور ڈیڑھ آپس میں شیئر کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو بھیجا کھانا لینے کے لیے۔ یہ جب کھانا لے کے آیا، دیکھا میرے ساتھی کہا گیا، وہ پیچھے سے پتھر کے پیچھے سے نکلے اور اس کو مارا تلواروں سے اور اس کو بھی قتل کر دیا، اور انہوں نے کھانا کھا لیا کہ اب ہمارے پاس سے آ گیا۔ یہ جو شخص گیا تھا لینے کے لیے، اس نے سوچا کہ میں کیوں ان دونوں کو شیئر کروں بھائی، تینوں میں خود کیوں نہ رکھوں اپنے پاس، تو میں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں تاکہ یہ دونوں کھانا کھائیں گے، میں نہیں کھاؤں گا، یہ مر جائیں گے تو میں سارا لے کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس نے زہر ملا دیا تھا کھانے میں۔ تو جب ان دونوں نے بھی کھانا کھایا، ان کے پیٹ میں تکلیف اور درد ہوئی، یہ بھی دونوں گھنٹے 2 بعد مر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا سفر کمپلیٹ کر کے جب واپس گزر رہے تھے تو دیکھا 3 سونے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اسی جگہ پہ کسی نے چھوا تک نہیں تھا اسے، اور 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ایک ان کے ساتھی کی اور 3 ان گھڑ سواروں کے۔ تو اس کو دیکھ کے کہا اور آگے نکل گیا، اس کو پیچھے چھوڑ کے کہتے ہیں ہاکذا تفعل الدنیا باہلھا، دنیا یہ کرتی ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، دنیا یہ معاملہ کرتی ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ۔